بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 13 نومبر اور دن ہے جمعرات کا. آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے فخر بھائی اور یہ صحافت کا فخر ہیں اور ان کے پاس اچھی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اکثر و بیشتر ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں وقت لینے کی, وہ کمال مہربانی کرتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے ساتھ. ذرا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم 27th امینڈمنٹ غیر آئینی ترمیم جو کی جا رہی ہے اور آج پھر ایک دفعہ اس میں مزید ترامیم ہوئی ہیں اور قومی اسمبلی سے ہوتی ہوئی وہ دوبارہ سینٹ میں پہنچ گئی ہے اور سینٹ میں اب کچھ ترامیم اس میں اور ایڈ کی گئی ہیں. اس ساری صورتحال کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. تو السلام علیکم فخر بھائی. جی وعلیکم السلام صابر بھائی. اچھا سر, یہ بتائیے گا فخر بھائی کہ اب 27th امینڈمنٹ آ گئی اور اس کو منظور کر لیا گیا, پہلے سینٹ میں اور پھر ادھر آ گئی قومی اسمبلی میں. اور ایک تو ٹائمنگز کا بڑا اس میں میٹر کرتا ہے کہ بہت جلدی میں تھے, یہاں تک کہ عرفان صدیقی صاحب کی وفات کو بھی انہوں نے متنازع بنا دیا اور ان کی ٹائمنگز کو. تو اتنی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جلدی کیا تھی اتنی آنن فانن سب کچھ کرنے کا اور سب کچھ خفیہ رکھا گیا؟ وہ دیکھیں نا, اس کی تو ارجنسی آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کیبنٹ کا اجلاس پہلے ہونا تھا شاید جمعرات کو اور پھر وہ ملتوی کر دیا گیا اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ باکو چلے گئے, لیکن ان کو پھر باکو سے انہوں نے آن لائن جو ہے کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں یہ سارا معاملہ جو تھا اس کو منظوری لی. تو اس سے یعنی آپ ڈاٹس ملاتے چلے جائیں نا جی کہ ہاں نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مسودے کا پتہ ہی نہیں, جی بلاول جو ہے ان کے ساتھ مسودہ شیئر کیا جاتا ہے, بلاول جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے دنوں میں یہ جو سو کالڈ ناراضگی چل رہی تھی کہ مریم نواز نے کچھ کہہ دیا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی, اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں, پھر وزیر اعظم جا رہے ہیں, نواب شاہ میں میٹنگ ہو رہی ہے, زرداری صاحب نے ادھر بلا لیا. یہ وہ عوام کو بیوقوف بنانے کا تھا کہ یہ پس پردہ جو تھی یہ ان کی ان معاملات کے اوپر مشاورت تھی. ایکچوئل تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف ہے نا جس کو قوم نے دیکھا بھی ہے اور اب تو وہ ویڈیو کلپ بھی سب کے پاس ہے کہ میں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ہاں آج جی جس کے اوپر کرپشن کے حوالے سے بیانات آتے تھے اور سارا کچھ تھا, اس کو گریبان سے پکڑ کے کھینچنا تھا, آج اس کو امیونٹی دے دی پوری زندگی کے لیے, یعنی استثناء دے دیا کہ ان کے اوپر جی ہاں کوئی کیس جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا. تو یہ ارجنسی جو تھی یہ اوبیسلی آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو تھے اور ان کے جو انڈکلیئرڈ ترجمان فیصل واڈا ہاں جی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ ترمیم آ رہی ہے اور یہ پاس بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا. تو یس یہاں پہ آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر جب الیکشن مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا, اب آپ سیاہ کریں سفید کریں, آپ تو جو سامنے آتا ہے اس کے اوپر گولی چلانے سے بھی آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. اور پاکستان میں ٹھیک ہے ماضی میں مارشل لاز بھی لگے, سارا کچھ لگا ہے, لیکن جس طرح سے اس دفعہ سیاسی سرگرمیوں کے اوپر اور اپوزیشن کے اوپر ایک ماشاء اللہ ایک فسطائی نظام لاگو کر دیا کہ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ابھی یہ جو 27ویں ترمیم ہے, خواب آتا ہے کہ اچھا جی صبح اٹھ کے یہ ترمیم کر لی جائے تو وہ ترمیم کر لی جاتی ہے. کون سا دیکھیں نا, سپریم کورٹ اعلی کار بنی رہی. آپ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ایک شخص ہیں ان کی آرمی چیف کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ جو ہیں چیف آف ڈیفنس کے عہدے پہ بھی فائز ہونا چاہ رہے تھے. وہ چیف آف ڈیفنس کے عہدے پر کیوں فائز ہونا چاہ رہے تھے جب سارے اختیارات آرمی چیف کے پاس ہیں؟ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی تو ٹھیک ہے وہ سمبولک صحیح, لیکن وہ تینوں سروسز کو تو دیکھتے ہیں. جی لیکن ہاں چیف آف ڈیفنس کے عہدے پہ جانے کی جلدی کیوں تھی؟
اور اس میں کون سے معاملات ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں، اس کا جی ہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے جس کے مطابق آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں اور پھر وہ کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ اب آپ نے غزہ میں فوج بھیجنی ہے اگر، جی اور ہاں آپ کہتے ہیں کہ جی یو این کے تحت ہو، ہم تو اب کوئی اور کاروائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ 27ویں ترمیم میں محض یہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم اب موجودہ جو آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، جی وہ فیلڈ چیف آف ڈیفنس کے عہدے پہ تو تعینات نہیں ہو سکتے تھے نا. اب جی ہاں چیف آف ڈیفنس کا ایک نیا عہدہ کریٹ کرنے کا مطلب ہے آئینی ترمیم کے ذریعے سے کہ آپ نے وہاں پہ ایک تعیناتی کرنی ہے، اور سادہ وہ نئی ہم اس کو تعیناتی. ہم اس کو سادہ الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلے غزہ میں فورس بھیجنی تھی یا کسی بھی جگہ پہ فورس بھیجنی ہے تو پہلے اس کا فیصلہ ہونا تھا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں اور تمام سروسز چیف کی موجودگی میں، اور اس کو ہیڈ کرنا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے. اس کے نیچے ہونا تھا ایئر چیف، نیول چیف اور آرمی چیف. یعنی یہ تین ہونے تھے اور تینوں اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے آتے. لیکن اس ترمیم کے بعد چونکہ چیف آف ڈیفنس جو فورسز ہیں جنرل عاصم منیر وہ ہو گئے ہیں 5 اسٹار، اور باقی نیول چیف اور ایئر چیف وہ 4 اسٹار ہیں، وہ ان کے نیچے آ گئے، اور آرمی چیف بھی یہ خود ہی ہیں. لہٰذا اب جو فیصلہ ہے اس میں اتھارٹی وہ آ گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس. تو اب اگر آپ نے غزہ فورس بھیجنی ہے، پہلے اگر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اب اس میں کسی کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جنرل عاصم منیر صاحب چاہیں تو وہ ویٹو کر کے اور بھجوا سکتے ہیں. یہ ذرا بتائیے. جی بالکل، یہ تو دیکھیں نا، یہی تو ہے نا، یہ آرٹیکل 243 میں یہ بھی ہے، اور ساتھ ہی جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کے اوپر جو تعیناتی ہونی ہے وہ بھی ایک چیز ہے. تو وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس یعنی جی نیشنل ہاں کمانڈ اتھارٹی تو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، ہاں لیکن جی جو پاکستان اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے اس کے اوپر جو آپ نے لیفٹیننٹ جنرل لگانا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوگا؟ آبویسلی وہ چیف آف ڈیفنس اور آرمی چیف کی مرضی سے ہوگا. وہ اس میں لکھا تو گیا ہے. یہ ہاں جی لکھا گیا ہے، تو یہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ سے متعلقہ ہے. تو اب یہ سارے معاملات ایک ہی کمانڈ کے نیچے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیسیجن جو ہے وہ فوری طور پر ایگزیکیوٹ لے لیا جائے اور اس کو پھر ایگزیکیوشن میں ڈال دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو اسٹرکچر قائم کیا جا رہا ہے، ری اسٹرکچرنگ جو کی گئی ہے، تو میں تو آبویسلی نہ آپ ہے، نہ میں ہوں، نہ کوئی سیاستدان ہے جس نے اس طرح کے عہدے کے اوپر فائز ہونا ہے. جی لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کا جو عہدہ تھا یہ پہلے روٹیشن پہ ہوتا تھا، یعنی جی کہ ہاں ایئر چیف بھی ہو سکتے تھے، نیول چیف بھی ہو سکتے تھے. یہ جنرل مشرف نے جب دونوں اپنے پاس رکھے تو اس کے بعد سے پھر یہ آرمی کے پاس ہی چلا آ رہا ہے. جی لیکن اب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ مئی میں جب یہ سارا معاملہ ہوا، انہوں نے حملے کیے اور ایئر فورس نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو اور اس سے پہلے بھی جب 2019 میں بالا ابھی کوٹ والا نشان والا معاملہ ہوا تھا، جی، تو اس وقت بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے ایک شرکا نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت بھی جو پاکستان کا رسپانس جو تھا اس میں ایک 4 اسٹار جنرل جو تھے وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نہیں اس طرح نہیں کرنا. تو یہ اب بھی چیز ایسا یہ ہوا. چیز فخر بھائی، یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری جو اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں موجود تھیں وہ یہ چیز ریکارڈ پہ لا چکی ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپوز کیا تھا، وہ ہیرو حجت سے کام لے رہے تھے، اور ایئر چیف نے کہا تھا کہ ہمیں ایگریسولی اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات کا بھی یہی خیال تھا. اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے پرائم منسٹر کے جو ہیڈ کر رہے تھے
ان میں پھر اس فورم پہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے. یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے. جی بالکل. اس دفعہ بھی جو صورتحال تھی نا وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جو پاکستان کو کہا گیا تھا کہ جی دیکھیں پہلگام کا ہو گیا ہے، اب انڈیا تھوڑا سا ریٹیلیٹ کرے گا، وہ 4-5 جگہ پہ اسٹرائک کرے گا تو آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا ہے. اچھا وہ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ آپ ایک جگہ پہ وہ کر لیں؟ یہ تو جے ڈی وانس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں ان کا انٹرویو بھی آ گیا تھا. جی ہاں. تو ایئر فورس نے پھر جب دیا، حالانکہ ریلیکٹنسی تھی، اور پھر ایئر فورس نے جب جواب دیا تو اس کے بعد انڈیا کے جو طیارے گرے اور ان کو نشانہ بنایا گیا تو پھر مودی کے ہوش ٹھکانے آگے، وہ تو کچھ اور اس میں تھے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینرجی جس کی بات آپ کر رہے تھے، اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے یس اور نو کا فیصلہ کرے گا تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو تو خطرناک ہے نا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم میں جو سب سے خطرناک معاملہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ یہ معاملہ ہے. یہ 243 میں یہ جو ریسٹرکچرنگ کی گئی ہے یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس میں پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے جو امریکہ میں جیوز اور قادیانی لابیز ہیں ان کی منفی نظریں جو تھی ایک عرصے سے تھی، اور وہ پاکستان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی میں اس قسم کی جو لابیز تھے انہوں نے 2016 میں یہ کام شروع کیا تھا. اور پھر چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات جو تھے، مجھے میرے ڈیفنس سورسز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ جنرل باجوہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کام مت کریں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی من جو تھے وہ آپ کی اسٹریٹجک کمانڈ میں تھے، اور ان کو یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اس طرح کا کوئی بھی کام اگر کیا گیا تو فوج کے اندر خدا نخواستہ بغاوت ہو سکتی ہے. تو اب بھی صورتحال جو ہے، جو کہنے والے ہیں، جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کنٹینیوشن ہے، یعنی جنرل باجوہ اور پھر اس کے بعد یہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 جو ہے یہ وہ کنٹینیوشن ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو سارا کریڈٹ جو ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ تو ہر کام میں، کون سا ایسا کام ہے جس میں وہ نہیں کہتے کہ جی یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے نہیں کیا. وہ تو ہر جگہ پہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ان کا SIFC لے لیں، جو یو نیم اٹ، خارجہ پالیسی، ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی، اور یہ سارا کچھ، سارا کریڈٹ جو ہے ان کے اس میں ڈالتے ہیں. اب اس کے حوالے سے ارجنسی تھی، اور اس ارجنسی کو انہوں نے فٹافٹ جس طریقے سے یہ کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ وہ اجلت میں خیال آ گیا جائیہ آفریدی کے چیف جسٹس پاکستان ہونے کا. اب وہ جو سینٹ سے پاس ہوئی تھی اب واپس جائیں گے، لیکن وہ جو ابڑو صاحب تھے PTI کے وہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن اناؤنس کر دیا تھا. اچھا اب وہ کیا اپنا ریزگنیشن واپس دیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ جناب کہ ابھی جو ہے نا ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا گیا؟ تو فخر بھائی یہ بھی دیکھیں، یہ جو خطرناک ترمیم ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، اس میں چینجز اور ایبسولوٹ اتھارٹی ایک دے دی گئی ہے فرد واحد کو. اور یہ 2 واقعات ہوئے، اور ان 2 واقعات کے بعد، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل زبیر حیات جو چیئرمین تھے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی NDU میں، اور وہ ٹی وی پہ NDU میں سپیچ ان کی چلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد اس وقت کے ISPR نے وہ تقریر رکوا دی تھی. جی ہاں ٹھیک ہے جی. تو یہ جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیں ہمارے، یہ پہلے دن سے ہی ان کے لیے مسئلہ بنتے رہے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جب جنرل ندیم رضا کو
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا عمران خان صاحب نے، اس وقت باقاعدہ طور پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی تھی کہ یہ خبر کیسے آئی اور کیسے بن گئے. یہ بھی اس وقت کیونکہ جنرل باجوہ اپنے نامینی کو لانا چاہتے تھے. جی اور ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز بھی ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کنٹینیوشن، تو وہ کیا ایجنڈا ہوگا، کیونکہ جنرل باجوہ کو بھی اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے، اور درمیان میں اتنا کچھ ہوا، لیکن واپس آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آخر میں آ کے وہی آگے بیٹھ گئے اور یہ رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا. ہرڈلز کیا، کون سی ہرڈل تھیں جن کو یہ سارا کچھ کر کے وہ ہٹایا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم کسی خطرناک اقدامات کا سامنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اب آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں، ان کے بڑے قریبی جو کانگریس مین ہیں جو ولسن، وہ ایک بل لے کر آ رہے تھے، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. جی ہاں. اور وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو تھا وہ پاکستان کی ملٹری سے ریلیٹڈ تھا. جی ہاں. تو وہ ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا، وہ پیش بھی ہو گیا، لیکن وہ رکا ہوا ہے. اس دوران یہ سارا آپ کو پتا لنچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، ایک اور میٹنگ ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ. تو اب آپ خود سوچیں کہ امریکنز ہی کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، اور وہ بھی وائٹ ہاؤس میں. تو اب جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ایک ہفتہ رہتے ہیں، ڈی جی آئی بھی وہاں پہ تھے، وہ بھی ایک ہفتہ وہاں پہ رہتے ہیں، پھر وہ لنچ ہو جاتا ہے. اب وہ لنچ دو لوگ تھے، یا تو فیلڈ مارشل صاحب تھے اس میں، اور یا پھر ڈی جی آئی تھے، باقی تو اور کوئی نہیں تھا، آپ کا سفیر بھی نہیں تھا. تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ کون سی چیزیں طے ہوئی. تو جو پٹاری کھلی ہے بعد میں، یا پٹاری میں سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی سچویشن، وہاں پر ایک مسلم فورسز کی فورس جو ہے وہ بھجوانا، اور ترکی جس کے تعلقات ہیں، جس کی تجارت ہے، اس کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن ترکی وہاں پہ ریکنسٹرکشن جو ہوگی غزہ کی، اس میں ترکی کی کنسٹرکشن کمپنی آئیں گی. پاکستان جس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے بظاہر، پس پردہ تو بہت ساری معلومات ہیں. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ جا سکتی ہے، انڈونیشیا کی فوج جا سکتی ہے، اور اس کو نہ یکسر اس کی تردید کی کہ نہیں جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. پھر یہ کہا کہ جی پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی. تو پارلیمنٹ نے جو فیصلے آج کیے ہیں 27ویں ترامیم کے حوالے سے، یہی فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. تو اس میں کون سی ایسی ڈکی چھپی بات رہے گی؟ یہ تو اب ربر سٹیمپ ہے. اب ذرا ڈاٹس کو ملائیں. جی جی، اب میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2016 یا اس دوران جب ہمارے خواجہ آصف صاحب جو تھے وزیر دفاع تھے، ان کا امریکہ کا دورہ ہوتا ہے. امریکہ کے دورے میں جی ہاں، وہاں پر ان کے ساتھ کسی ایک صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ سی آئی اے کے، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن ہی کرایا کہ جی آئی ایم اے سی آئی اے ایجنٹ. اور پھر وہ وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ کسی مبینہ جو کمیونٹی کے ہیڈ ہیں ان سے کرواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ جو ہے، نواز شریف صاحب کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ آپ کے نیکسٹ آرمی چیف ہونے چاہیے. اور اکارڈنگلی پھر وہ سارا سلسلہ ہو گیا. اب جو صورتحال سامنے آئی پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے، کہ ان کو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سینٹ کام کی نگرانی میں چلے جائیں، یا اس میں متعدد بات کوشش کی گئی، لیکن جو چیئرمین
جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے زبیر حیات، جن کا آپ نے بتایا بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ انسیڈنٹ ہے. ایک جو عمران خان جب رشیا کا دورہ کرتے ہیں تو جنرل باجوہ جو تھے وہ ایک سے انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر خارجہ پالیسی کے اوپر اس دورے کے حوالے سے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو جنرل باجوہ جو تھے وہ آن ہز اون ایکٹ کر رہے تھے. مطلب جو کشمیر کا ایشو ہے آرٹیکل 370 جس کو انڈیا نے اسکریپ کیا تو آپ خاموش ہو گئے. پھر بھارتی وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ بھی طے کروا دیا گیا تھا، جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا ہاں میں نے کچھ سنا ہے کہ کشمیر پہ یا اس پہ کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سنپ کر دیا تھا. تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ پیرالل ایک سسٹم چل رہا تھا. اور اس میں امریکہ کا اتنا جو آپ کے ساتھ اچھا ہونا جو تھا اور آپ کے بہت سارے معاملات میں آپ کے ساتھ وہ اکثر سرفیزر نظر کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں ایک طرف کانگریس مین پاکستان ڈیموکریسی لا کی بات کرتے ہیں، بل کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ لنچ ہو جاتا ہے. اور امریکی تاریخ میں جو ہے یہ شاید اپنی نوعیت کا پہلا یا دوسرا ایسا واقعہ ہے جس میں امریکی صدر پروٹوکول کو سائٹ پر رکھ کر کسی یونیفارم پر لوگ بندے سے مل رہے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ کون سا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، غزہ میں فورس ڈپلوائے کرنی ہے. اور پاکستانی فورس تو اس وقت جو ہے وہ ایسے سمجھی جا رہی ہے، ایسے مانا جا رہا ہے کہ یہ تو اگر اپنے لوگوں پہ جو ہے وہ کوئی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے یا ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جس کے ابھی ریسنٹ کی واقعات آپ دیکھ بھی چکے ہیں. تو غزہ میں حماس. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری کچھ فلسطینی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ جو غزہ میں پاکستان کا جو رول ہے انہوں نے اس کو بڑا خطرناک ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی فوج حماس سے الجھ گئی یا تو یہ تو اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے. تو بات کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جو سب سے خطرناک اور حساس معاملہ ہے وہ میرا خیال میں ہماری پاکستان کی جو نیوکلیئر صلاحیت ہے اور نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ ہے. اب یہ لنچ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے لیے کتنا مہنگا پڑے گا میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکتا. نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کی اپنی ایک فورس ہے جو کبھی ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی اقدام کو نہیں ہونے دے گا. ایک اور چیز جو کہ ڈاٹس ملاتے ہیں نا، یہ جو لنچ ہوا تھا اس لنچ کے بعد اگر آپ شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل کے وزٹ دیکھیں وہ ان ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ بہت براہ راست تعلقات ہیں. ایک مصر کا وزٹ ہوا اور مصر میں پہلے شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا وزٹ ہوتا ہے ہمارے آرمی چیف کا. مصر سے پھر وہ آ جاتے ہیں اردن میں ان کی انگیجمنٹس ہیں. اب مصر بھی اسرائیل کے پڑوسی ملک ہے اور اردن بھی پڑوسی ملک ہے اور دونوں فرینڈلی کنٹریز ہیں اسرائیل کے. اس کے بعد پھر اس ترمیم کی جو منظوری ہے اس کے بعد یہ فلائی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سیدھے پہنچ جاتے ہیں آذربائیجان. اب آذربائیجان اور اسرائیل کے بہت گہرے مراسم ہیں اور دفاعی بھی اور ادروائز بھی. تو یہ جو ہم اسرائیل کے آس پاس گھوم رہے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ، یہ جو اسرائیل کے سارے بیک ڈورز ہیں ان کے ذریعے ہماری یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور پھر ہمارے تواتر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے اور آرمی چیف کے جو مسلسل وزٹس ہیں وہ ہیں آپ کے سعودی عرب کے، اور وہاں پہ بھی یہی بیک ڈور چینل ابراہم اکارڈ چل رہا ہے، اسرائیل کی منظوری اور یہ باقی معاملات. تو یہ ساری چیزیں تو پھر انٹر لنک کی جا سکتی ہیں نا، یہ ڈاٹس ملائیں تو یہ سارے کا سارا پھر ایک ہی وہ ہے تسلسل جسے کہتے ہیں. جنرل باجوہ کے 2016-17 سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا وہ سلسلہ 9 سال بعد اس میں گرم جوشی بھی آ گئی ہے
اور اس میں تیزی بھی آ گئی ہے، جو وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو ہر صورت میں منظور کرنا چاہیے. جی بالکل، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تو معاملات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہاں پہ موجودہ جو قوام 47 کی حکومت ہے، انہوں نے تو کہا کہ جی ہمیں بڑے مالی فائدے ہوں گے. تو اب پتہ نہیں سودا کتنے میں کیا گیا ہے اور کس چیز کا سودا کر لیا گیا ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں ابھی نا ہمیں تو. کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں. اب یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اگر اسی کو آپ سامنے رکھیں تو جی. اس کی تفصیلات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہوں. دستخط کس چیز پہ کیے، کوڑے کاغذ پہ کیے یا کس چیز پہ کیے، کیا ہوگا اس میں. جی. اور جب یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس بھی ادھر جائیں گے اور ہر چیز ان کے دفاع کے لیے اویلیبل ہوگی. اب پاکستان کے امریکہ سعودی عرب کو ڈیفنس ایگریمنٹ کی پیشکش کرتا ہے، قطر امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیتا ہے. تو سعودی عرب کو پوٹینشیل تھریٹ تو کہیں سے نہیں ہے. تو اب جو دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اس ساری صورتحال کو دیکھنے والے ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ وایا سعودی عرب تو کہیں ہمارے نیوکس کے حوالے سے کوئی معاملات تو نہیں چل پڑے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن دے ہی نہیں رہا ہے. نہ اسمبلی میں کسی کو پوچھنے کی توفیق ہوئی، نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. نتھنگ ایٹ آل. قوم کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ جو سارا کچھ ابھی 27ویں ترمیم کے ذریعے سے ہوا ہے اور جو تیزی دکھائی گئی ہے، تو میرے خیال میں یہ وہ کہتے ہیں نا ہیسٹ از ویسٹ. تو جی ہاں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیسٹ از ویسٹ میں ابھی ریورس گیئر لگا کے دوبارہ سینٹ میں جانا پڑ رہا ہے. تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے، اس کے اندر باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں کہ جی وہ فیڈرل شریعت کوڈ سوری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گئی اور یہ جناب امیونٹی تایات مل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو استثناء جو ہے، یعنی آپ نے ماضی میں اگر کچھ کیا تو اس پہ استثناء سمجھ جی. آتی ہے. ہوں. آپ مستقبل میں ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ کو تایات استثناء یہی جائے گی. یہ آپس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نا سر، کہ ہاں جی ایک طرف آپ ایبسولوٹ پاورز لے رہے ہیں، ایبسولوٹ اتھارٹی لے رہے ہیں، ایبسولوٹ ڈیسیشن میکنگ کی پاورز آپ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے آپ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے سارے معاملات لے رہے ہیں، تمام اختیارات وہاں سے لے رہے ہیں، اور اپنی پک اینڈ چوز ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے کر رہے ہیں. اور پھر اگلا جو سٹیپ ہے تیسرا، وہ ہے کہ آپ امیونٹی لے رہے ہیں لائف ٹائم، جو پہلے کیا جو آئندہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ اتنا ہے خطرناک، یا اس میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں آپ نے، کہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف جو ہرڈلز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہرڈلز، ہماری سسٹمز کے اندر جو ہرڈلز ہیں، اور ادروائز ان ہرڈل سے آپ نے بچنے کے لیے آپ نے یہ ایک فصیل کھڑی کر لی اپنے ارد گرد امیونٹی کی، اور آپ تاحیات امیونٹی لے رہے ہیں کہ جناب مجھے کوئی نہیں پوچھے گا میں نے ماضی میں کیا کیا اور مستقبل میں میں کیا کرنے والا ہوں. تو یہ تینوں چیزیں پھر آپس میں انٹر لنک ہے. یہ پوری 27th امینڈمنٹ جو ہے یہ فرد واحد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. اچھا، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ آپ کو پتا ہے کچھ نیورولوجی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے یہ 2+7 9 میں آتی ہے، جی. اور یہ جو 2025 کا سال ہے یہ بھی 9 ہے. 2 + 2 4 اور 5 9 بن جاتے ہیں. جی. اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یا موجودہ آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ بھی 27 نومبر کو ختم ہو رہا ہے، وہ بھی 2+7 9 ہے. تو یہ 3 9 جو ہیں یہ ایک ریئر فگر ہے، اور وہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیمرولوجی کا حساب کتاب ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ چینج ہے، یعنی چینج سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ جو نظام ہے یہ تینوں جو ہیں یہ ایک پیک ہے کسی بھی نظام کی، اور اس کے بعد جو فگر آتا ہے وہ 1 کا آتا ہے، یعنی نیو بگننگ. تو یہ جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس کے ختم ہونے کے حوالے سے یہ 9 کے جو 3 حصے ہیں یہ بڑے اہمیت اختیار کرے کہ ساری انرجی جو ہے وہ کلیش کی وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہے. تو کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہے، اور وہ کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ اس کے اندر رد عمل بھی اکٹھا ہو رہا ہے ایک ہی جگہ کے اوپر. یعنی اگر آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں، سیکیورٹی کی صورتحال دیکھیں، جمہوریت کا، ملک کا مستقبل، اس کے بعد اداروں کے اندر ڈسپلن کا معاملہ، یہ سارے ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 27 نومبر جو ہے یہ ایک ایسا پینیکل پوائنٹ ہوگا، یعنی کہ ایک ایسا دن ہے جہاں پہ یکسر شاید سیاسی زلزلے کی جو نوعیت ہے وہ 9 کی اسکیل پر ہو، اور یکدم جو ہے نا ایک جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے، اور پھر اس میں ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے باہر آنے کا راستہ کھل جائے گا اور ان کے اندر جانے کا راستہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا موجودہ نظام کے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس ساری صورتحال میں چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو، غزہ میں فوج بھیجنا ہو، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی امریکہ کی نگرانی میں دینے کا معاملہ ہو، یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہے وہ اب اگر 1 مین شو، آپ کو پتا ہے امریکنز نے ہمیشہ سے ملٹری ٹیک اوور کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس جی لیے کہ ان کو 1 مین فیصلے چاہیے ہوتے ہیں، اور ابھی یہ 1 مین فیصلے جو ہیں اس کے لیے اور سارا کچھ تو ہوتا ہے، اور نہ کسی سے پوچھا گیا ہے نہ کسی کو بتایا گیا. تو آئی تھنک کہ یہ جو انسان کے تقدیر کے فیصلے جو ہے نا وہ بھی اس کے ایک فیصلے سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال کافی نومبر میں پاکستان کے اندر اور خطے کے اندر صورتحال کافی جو ہے نا الارمنگ ہونے جا رہی ہے. خاص طور پر آپ اس پیرائے میں بھی دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی جوائنٹ مشقیں بڑے پیمانے پر کر چکا ہے اور پوری فوجی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. پھر افغانستان کا معاملہ ہے، پھر آپ کا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ دہشت گردی اور پھر بارڈرز کے معاملات، اور پھر آپ جتنے بھی دیکھیں کہ ہر جگہ پر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اور مزید یعنی آپ تو دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یار میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تو پر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے کہیں گے کچھ نہیں. تو یہ جو اپنے آپ کو ایک سیکیور قلعے میں ڈالنا امیونٹی کے، بھائی ٹھیک ہے ماضی کے جو معاملات ہیں وہ تو پتہ ہے 26 نومبر ہو، 9 مئی کا ہو، یا یہ چیزیں جو 8 فروری کا ہو، تھیوری بہت یہ سارے تو ہیں جی. ہاں جی. لیکن لیکن اس کے بعد کون سے والے ہیں جس جی کے ہاں لیے آپ کو تایات امیونٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں اب تو جو آپ کے مذہبی علماء جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، جی ہاں اور آج بھی اچکزئی نے بھی یہ بات کی. جی ہاں تو بالکل. یہ تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا وعدہ کر آئے ہیں جس کو نبھانا بھی مشکل ہے، جس سے واپس جانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے آپ کو. جی ہاں بالکل. آگے وہ کہتے ہیں نا کہ آگے کھائیے اور پیچھے آگ ہے، کوئی اس طرح کا کہا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے یہ جو عدالتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یعنی یکسر عدالتوں کے ساتھ کیا گیا سر. اور پھر یہ کہ آپ کا 75 سال سے ڈیفنس ادارے جو ہیں ان کا ایک طے شدہ سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ فخر بھائی کہ امریکہ سب سے زیادہ جنگیں لڑتا ہے نا، امریکی فوجی سربراہ سب سے زیادہ جنگیں لڑتے ہیں نا، وہ لیڈ کرتے ہیں. امریکہ کے فوجی سربراہ کو بھی اتنی پاورز نہیں ہیں، چین کے فوجی سربراہ کو بھی یہ پاورز نہیں ہیں.
انڈیا کے آرمی چیف کے پاس بھی یہ پاورز نہیں ہیں, روس کے آرمی چیف کے پاس بھی یہ پاورز نہیں ہیں. جو پاورز دے دی گئی ہیں یا لے لی گئی ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے, تو باقی پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فوجی سربراہ کو اتنی زیادہ آپ پاورز دے دیں اور وہ بالکل وہ کہنا چاہیے کہ وہ پوری کی پوری سارا سسٹم ہی کن فیکون پہ آ جائے. دیکھیں آپ کو آپ کی سمت کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں یہ بھی دے لوں, مجھے یہ بھی دے دو, مجھے یہ بھی دے دو, مجھے یہ بھی دے دو, بٹ فار وٹ؟ کوئی آپ کے سامنے کوئی جس کو کہتے ہیں وے فارورڈ تو نظر نہیں آ رہی ہے. جی اگر آپ نے کسی وے فارورڈ کا تعین دیکھنا ہے تو آپ شروع کر لیں کہ معیشت میں اس وقت کیا صورتحال ہے, سرمایہ کاری کی کیا صورتحال ہے, آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کدھر کھڑا ہوا ہے, آپ کا کاروباری طبقہ کدھر کھڑا ہوا ہے, آپ کی تجارت کہاں پہ کھڑی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا فگر دیکھ لیں. اچھا آپ قرضوں پہ چل رہے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ قرضے لے رہے ہیں, یعنی آپ نے ایک ایسا گنونا چہرہ چھپا لیا ہے کاسمیٹیکلی کہ آپ سب اچھے کی رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں لیکن ساری ہر جگہ پہ تباہی آئی ہے. غیر ملکی کمپنیاں جو یہاں پہ تھی کوئی 25 ایک وہ چلی گئی ہیں. قطر نے کوئی پورٹ قاسم میں انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے تو ہم نکال رہے ہیں اس میں سے, کوئی منصوبہ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے, نتھنگ ایٹ آل. اور پاکستان جو ہے مسلسل ایک دلدل میں جا رہا ہے, ادارے تباہ کر دیے ہیں ہر طرف کو, ہر ایک جگہ پر بندے پریشان افراتفری کے عالم میں ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ اس 27ویں ترمیم کا اس ملک کی معاشی ترقی میں کیا کردار ہوگا, اس ملک کی سیاسی استحکام میں کیا کردار ہوگا. اس وقت تو آپ کے جو پولیٹیکل سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ احتجاج کی بات کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مطلب صورتحال اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ یہ برائی کو برائی کہہ ہی نہیں رہے, اتنی بھی ان کے اندر اخلاقی ضرورت نہیں رہی ہے. لیٹتے چلے جا رہے, لیٹتے چلے, آج ہی خود ہی پارلیمنٹ کا جو ہے نا تدفین جو ہے وہاں پہ کر دی, جمہوریت کی تدفین. یہ جو کچھ بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پہ آج بلاول اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے, آپ دیکھیں ان کے پاس تقریروں میں کچھ نہیں تھا. یہ نہیں بتا سکے, یہ نہیں بتا سکے, محض یہ کہہ دینا کہ جی مئی میں انڈیا کو آپ نے عبرتناک شکست دی, ٹھیک ہے جی بہت اچھا کیا, فیلڈ مارشل کا ان کو آنریری عہدہ دے دیا, ٹھیک ہے جی بہت اچھا کیا, 5 اسٹار ہو گئے, بہت اچھا کیا, سب کچھ اچھا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو چیمپئن بنتے ہیں عوام کے نمائندے ہونے کے, آپ ذرا بتائیں نا کہ آپ نے آج تک عوام کے لیے کون سی آپ نے ترامیم کی ہیں یا ان کو کون سے بینیفٹ دیے ہیں. آپ ملک سے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے, ان کو قائل کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ تو شکر ادا کر رہے ہیں. تو آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سارا سرمایہ لوٹ مار جو ہے نا. آصف علی زرداری تو پاکستان کے علی بابا 40 چور سے کم نہیں ہے. وہ تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ساری زندگی وہ مسٹر 10% کے لائے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو ایک ایسی امیونٹی ایسا ہے نا وہ مل گیا کہ بلے بلے, وہ بھی 2 تہائی اکثریت سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو خوش ہیں, ان کو اس بات پہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں. اسی لیے انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں خود کش دھماکہ ہوتا ہے, لوگ جان سے جاتے ہیں, اور یہ ایوان صدر میں بیٹھ کے مزے سے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں, کہکے لگا رہے ہیں. ان کے نزدیک عوام کیڑے مکوڑے ہیں, چاہے کچھ دھماکے میں مرے, ایکسیڈنٹ میں مرے, سیلاب سے مرے, زلزلے میں مرے, یہ ہمیشہ بس یہی کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. 25 سال سے دہشت گردی کی جڑ ایسی ہے جو اکھڑی نہیں رہی ہے اور نہ ہی ختم ہو رہی ہے. تو صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جب انسان خود کوئی اپنا راستہ تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوئی ایسا اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ اس کے آگے نہیں آ سکتی. اور یہ جو نظام ہے
اور اس کو چلانے والے جو ہیں، میرا خیال میں ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. چلیں اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں جناب آج کے پروگرام کا اختتام، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ اپڈیٹس کے ساتھ آئیں گے. بہت بہت شکریہ فخر آپ بھائی. سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے میں نے کہ آپ، میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، ہاں تو کچھ میں خود آپ کہتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ ان سے کہیں کہ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، تو اور بالکل تنقید بھی بالکل کریں، کھل کے کریں، میں ابھی رہنمائی کرتا بھی ہوں کریں ہماری. ابھی کرتا ہوں. تو فخر ٹھیک. بھائی نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، اور زبردست. ایک بات بتا دوں کہ فخر بھائی کے پاس خبروں کا بھی خزانہ ہے، تجربہ وسیع ہے. ان کے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل جو رپورٹنگ ہے اس کا تجربہ ہے. تو آپ فخر بھائی کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، سنیں بھی، اور آگے بھی فارورڈ کریں، کیونکہ آپ کو انتہائی مستند قسم کی خبریں بھی ملیں گی، تبصرے بھی ملیں گے، تجزیے بھی ملیں گے، اور اچھا خاصا آپ محسوس کریں گے ایک ڈفرینٹ ماحول. اور فخر بھائی جو ہے وہ بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اور بغیر کسی ہیجانی کیفیت کے آپ کو بہترین خبریں دیں گے. تو میں بھی اپنے کمیونٹی پیج پہ ان کا جو لنک ہے وہ شیئر کروں گا. تو اس لیے جناب میری طرف سے بھی پوری ریکویسٹ ہے آپ سے. تو فخر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو کامیاب کرے انشاءاللہ. ہم مل کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اوکے سر، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.